ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ یستغفر اللہ. آمین. الحمدللہ آج 16 اپریل 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 148 منعقد ہونے جا رہی ہے. پچھلی دفعہ قرآن کلاس نمبر 59 کے اوپر ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی. آج انشاءاللہ 60 نمبر آیت سے سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ. اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو جھوٹ باندھا کرتے تھے دنیا کی زندگی میں اللہ کی ذات پر کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا. اور یہ آیت ریلیٹڈ ہے پچھلی آیت کے ساتھ کہ جس میں مشرکین عرب نے اور یہود و نصارہ نے اپنی خود ساختہ شریعت بنا لی تھی، اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور حرام ڈکلیئر کرتے تھے. اس کے وعید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا اب کیا گمان ہے کہ انہیں تو پتہ تھا کہ یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور ان کے ان معاملات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ. تو اب یہ کیا گمان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. یعنی انہیں اپنے انجام کا خود پتہ ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس. بے شک اللہ تعالیٰ بالضرور فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر. ولکن اکثرہم لا یشکرون. لیکن اکثر لوگ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی کسی کو عذاب دے کر یا اپنے نافرمانوں کو آگ میں پھینک کر. اللہ تو چاہتا ہے کہ فضل فرمائے لیکن لوگ ناشکری کی روش اختیار کرتے ہیں. ناشکری یہ ہے کہ پورے کا پورا دین ہی شکر گزاری ہے. آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں نہ اٹھیں، تابع فرمان رہیں. ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حلال کام کی طرف بڑھیں، حرام کام کی طرف نہ بڑھیں. پاؤں کا شکر یہ ہے کہ پاؤں حلال کی طرف بڑھیں، حرام سے اجتناب کریں. پیٹ کا شکر یہ ہے کہ پیٹ میں حلال ڈالا جائے، حرام نہ ڈالا جائے. تو پورے کا پورا دین شکر گزاری ہے. اسی لیے جامعہ ترمذی میں سنن نسائی میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یہ نصیحت کی تھی کہ فرض نماز کے بعد کبھی بھی یہ دعا مانگنا نہ چھوڑنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم کے ساتھ بھی ہے اور ربی اعنی یہ اس لفظ کے ساتھ بھی ہے، دونوں درست ہیں. اے اللہ اللہم اعنی
میں مدد مانگتا ہوں تجھ سے اس معاملے میں اپنے حق میں، علی ذکری کا و شکری کا، کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں، و حسن عبادتک، اور عبادت کو احسن طریقے سے۔ دیکھیں، ایک تو ہے کہ ٹوٹل پورا کرنا، میں کہتا ہوں یہ جو تیسرا معاملہ ہے نا کہ حسن انداز سے عبادت کرنا، اس میں تو بڑے بڑے پرہیزگار اور نمازی بھی فیل ہیں۔ ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ نماز کو اتار کے پرے پھینکیں۔ آپ دیکھ لیں دیوبند اور بریلویوں کی مسجد میں 4 سے 5 منٹ کے اندر وہ 4 رکعتیں زور و اثر کی پڑھ دیتے ہیں۔ عشاء میں تھوڑا انہوں نے اونچی آواز میں تلاوت کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی 5 ساڑھے 5 منٹ میں۔ اندازہ کریں۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب ہمیں نماز پڑھاتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہم گمان کرتے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے، اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے گویا کہ ہم گمان کرتے کہ آپ دوسرے سجدے میں جانا بھول گئے۔ یہ نفلی عبادت کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہاں یہ نہ سمجھیے گا کہ نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے، فرض نماز کی۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ قیام اور تشہد کو چھوڑ کے نبی علیہ السلام کی باقی جتنی نماز کے ارکان ہیں نا وہ برابر ہوتے تھے، یعنی جتنا آپ رکوع کرتے تھے نا اتنا ہی رکوع کے بعد کھڑا ہوتے تھے قومے میں، اور جتنا لمبا سجدہ کرتے تھے نا اتنا ہی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔ اب وہ رکوع اور سجدے کتنے ہوتے تھے وہ سنن نسائی میں موجود ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز میں رکوع اور سجدے کی تسبیحات 10 تک شمار کر لیا کرتے تھے۔ جی 3 تو آخری درجہ ہے، 10 تسبیحات۔ تو اس سے جو میں نے کیلکولیشن کی ہے نا، نبی علیہ السلام کی ظہر اور عصر کی نماز بھی ایٹ لیسٹ 20 سے 25 منٹ کی ہوتی تھی، اور فجر اور عشاء تو پونے گھنٹے کی۔ لیکن آخری درجے کی بھی پڑھی جائے اگر، جو خود اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے نا، ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے ہی فرمایا نا 3 تسبیحات کا، جامع ترمذی میں بھی، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ کم از کم 3 تسبیحات۔ آخری درجے میں بھی آپ نماز ادا کریں نا تو 2 رکعتوں کے لیے کم از کم 6 منٹ چاہیے آپ کو، 5 سے 6 منٹ، اور 4 رکعتوں کے لیے کم از کم 9 سے 11 منٹ چاہیے آپ کو۔ چلیں آپ وہ 25 منٹ والی نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 9 سے 11 منٹ والی تو 4 رکعتیں پڑھیں نا، جن میں آپ تسبیحات کا اہتمام کریں، آپ قرآن کی قرات اس طرح کی کریں کہ آپ کو خود سمجھ بھی آ رہا ہو کہ آپ کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ 2 منٹ میں پڑھ کے۔ اور سب سے بڑا جو شیطان کا وسوسہ یہ ہے نا کہ آپ اس حالت میں نماز سٹارٹ کریں کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے اتنی دیر تک ختم کرنی ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ پوری کی پوری نماز ہی آپ کی فارغ ہوگی۔ آپ کی نماز اس ڈرائیور کی مانند ہے کہ جو اوور سپیڈنگ کر رہا ہے اس چکر میں کہ میں ٹائم پہ پہنچ جاؤں، اور ایسے لوگوں کے لیے سڑک کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے۔ ہاں، تو کبھی نماز نہ پڑھنے سے آہستہ نماز پڑھنا بہتر ہے، وہ تو قبول ہی نہیں ہونی۔ مسند احمد میں حدیث ہے سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ پوچھا گیا کون سا چور ہے؟ فرمایا جو رکوع اور سجدے جو ہے وہ اس طرح کرتے سے ٹھونگیں ماری جاتی ہیں فوراً سے۔ کئی لوگ تو قوما کرتے ہی نہیں، رکوع کے بعد صحیح طریقے سے کھڑے ہی نہیں ہوتے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہی نہیں، تسبیحات تو آتے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ایک بڑا کریٹیکل ایشو ہے۔ شکر سے میں نے سٹارٹ لیا تھا، تو شکر یہ ہے کہ آپ نے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، علی ذکری کا، کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، و شکری کا، اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں، و حسن عبادتک، اور عبادت جو بھی کروں نا حسن عبادت کا حسن اس میں نظر آنا چاہیے، ایسی میں عبادت کروں، اور اس کے لیے پھر پروٹوکول کے ساتھ آپ کو عبادت کرنی ہوگی۔ بڑی شاندار ایک آیت آ رہی ہے اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں اور اہل ایمان کے لیے، تاکہ انہیں یہ یقین آ جائے کہ وہ جو کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہر لمحے میں انہیں دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کی یہ کیفیت ہو کہ جس کے لیے آپ مشقت اٹھا رہے ہیں وہ آپ کو اس وقت لائیو دیکھ رہا ہے، تو وہ تکلیف جھیلنا آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ دیا ہے. آپ دنیا میں بھی جس دوست کے لیے قربانی کر رہے ہیں نا، اور عین اس تکلیف میں وہ دوست آپ کو دیکھ رہا ہو کہ اس کو میری وجہ سے یہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، تو آپ کو وہ تکلیف اٹھانا آسان ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے کر رہا تھا اسے تو پتا چل گیا آج میں نے اپنی دوستی منوا لی اس سے. اور دنیا میں ساری دوستیاں اسی بنیاد پہ چل رہی ہیں. خاوند پوری زندگی اپنی بیوی کو یہ بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہے میں تیرے ساتھ مخلص ہوں، بیوی اپنے خاوند کو بتانے کی کوشش کرتی رہتی ہے. اور کبھی زندگی میں کبھی کبھار اس طرح کے لمحات بھی آتے ہیں کہ وہ این ایونٹ یہ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ آج جو ہے نا میرے خاوند نے میرے لیے سٹینڈ لیا ہے، یا آج میری بیوی نے میرے لیے سٹینڈ لیا ہے. وہ ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی کے اوپر بھاری ہوتا ہے، کیونکہ آپ منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ تکلیف گزارنا بھی آپ پہ آسان ہو جاتا ہے اگر آپ تکلیف میں بھی ہو. تو جس اللہ کے لیے ہم یہ زندگی تکلیف میں کاٹتے ہیں، اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ عین اس لمحے میں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو تکلیف جھیلنا آسان ہے. لوگ کہتے ہیں حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی کربلا میں کیسے دی؟ بھائی حسین ابن علی ریئل ٹائم یہ چیز فیل کر رہے تھے کہ اس وقت میں اپنے رب کی خاطر، اس کے محبوب کے دین کی خاطر یہاں آیا ہوں. ان کے لیے وہ تکلیف جھیلنا آسان ہوگی. اور یہی اس طرف اشارہ ہے. وما تکون فی شأن، اور اے نبی تم کسی حال میں بھی ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور جب کبھی بھی تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو کبھی ایسا نہیں ہوتا، ولا تعملون من عمل، اور نہ کوئی عمل تم کر رہے ہوتے ہو نیکی کا. یہ تین چیزیں گنوائیں کہ کوئی بھی کام کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو یا کوئی بھی عمل کر رہے ہو، الا مگر یہ کہ اس حال میں ہوتا ہے کننا علیکم شہودا، ہم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہیں کہ نبی تم اس وقت. بلکہ اللہ نے تو قرآن میں یہاں تک کہا کہ اے نبی جب آپ غزوہ بدر اور احد میں صحابہ کی صفیں سیدھی کروا رہے تھے قتال کے لیے تو ہم آپ کو دیکھ رہے تھے اس وقت. ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری انسٹرکشنز کے مطابق وہ کشتی بنا. وہ اتنی بڑی کشتی بنانا ان کے لیے آسان ہو گئی کیونکہ ہر لمحے پہ جب اللہ آپ کو بتا رہا ہو کہ اہلا پھٹا ایتھے لانا ہے، ایتھے کیل ٹھوکنا ہے، آپ ذرا اس کی لذت کو فیل کریں. اور قرآن میں آیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ذریعے وہ کشتی تیار کر. تو اسی لیے تو پھر وہ اتنے عرصے میں کشتی تیار ہوئی تھی، اتنا عرصہ وہ مزہ انجوائے کیا حضرت نوح علیہ السلام نے. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے گفتگو کی، سوال تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اس کا جواب تو یہ تھا عصا ہے. لیکن انہوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، کہا یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس کے ذریعے میں اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں. کس کو بتا رہے تھے؟ اللہ کو. اللہ کو تو پتہ ہے. یہ بات کرنے کی لذت لینا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کبھی بھی تم کسی حالت میں ہوتے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو یا کوئی بھی نیکی کا عمل، اس حال میں کہ اللہ اس وقت تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اذ تفیضون فیہ، جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو. اس کانٹیکسٹ میں وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. تو نبی اسلام اس لیے بڑے شوق سے قرآن کرتے تھے، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس لیے تو اتنا لمبا قیام بھی ہوتا تھا، نمازوں کا بھی اور نوافل کا بھی. تو جب تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور اے نبی تمہارے رب کی نگاہوں سے کوئی ذرے کے برابر بھی چیز نہ تو زمین میں اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، اور نہ ذرے سے کوئی چیز کم نہ زیادہ، الا فی کتاب مبین، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس حال میں کہ اللہ نے اسے پہلے ہی لوح محفوظ کے اوپر لکھ رکھا ہے. یعنی زمین و آسمان میں کوئی ذرے کے برابر چیز ہے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور ایسے علم میں ہے کہ وہ پہلی لوح محفوظ میں لکھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کے ہر عمل سے واقف ہے. اس کی وجہ سے ایک تو گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے، دوسرا نیکیوں پہ استقامت بھی
مل جاتی ہے، انسان کو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تکلیف تو بہرحال اس نے آپ کو دینی ہے، چاہے وہ فجر کے وقت بستر چھوڑنے کی تکلیف ہو، سردیوں میں غسل جنابت کی تکلیف ہو، گرمیوں میں روزہ رکھنے کی تکلیف ہو، اور پوری زندگی رزق کی تلاش میں مشقت اٹھانے کی تکلیف ہو۔ یہ سب سے بڑی تکلیف ہے جو پیٹ لگا ہوا ہے ساتھ۔ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اگر یہ پیٹ ساتھ نہ ہو تو ہمارے 99% مسئلے حل ہو جائیں۔ ساری چیزیں اسی کے گرد گھومتی ہیں نا۔ میاں بیوی کی لڑائیاں بھی اکانومی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، جو بچے بد اخلاق ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کو خوب پیسہ دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں ماں باپ کے دل سے، اور جو دیتے کچھ نہیں صرف خوش اخلاق ہوتے ہیں، ان کو وہ منہ پہ بھی ذلیل کرتے ہیں، پیچھے سے بھی ذلیل کرتے ہیں۔ ایک نیچرل چیز ہے، یہ سب کچھ پیسے کے گرد گھوم رہا ہے۔ اگر آپ دولت سے، مال سے ان سارے معاملات کو آزاد کر دینا تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی پرماننٹ تکلیف ہے جو اللہ نے انسان کے ساتھ اٹیچ کی ہے۔ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی اٹیچ ہے۔ صبح نکلتے ہیں جانور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا رزق کہاں لکھا ہوا ہے، زندہ بھی واپس آنا ہے نہیں آنا، اللہ تعالیٰ رزق پورا کرتا ہے ان کا، تکلیف وہ بھی اٹھاتے ہیں۔ پوری زندگی جو پرماننٹ تکلیف انسان اٹھا رہا ہے نا، وہ یہ پیٹ کی تکلیف ہے، جو سب سے بڑی تکلیف اٹیچ ہے، مشقت اٹیچ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک سینسٹیو چیز ہے، اسی لیے پھر رزق حلال کے اوپر اتنی ایمفسائز کیا گیا اور رزق حرام کی اتنی مذمت کی گئی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ نیکیوں پہ اتنا نہیں ابھارا گیا جتنا ان چیزوں کے اوپر زور دیا گیا، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد والے معاملات کے اندر۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ رکھا ہے کہ کس کو کیا تکلیف آنی ہے، اس نے اس کے اگینسٹ کیا پرفارم کرنا ہے، اس نے اللہ کی کیسے تابع فرمان رہنا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں پہلے سے ہی۔ اب وہ شعراء آفاق آیت آ رہی ہے جو چند لوگوں نے اپنے ممبروں پر انہی آیات کو تختہ مشق بنا کے اپنے بزرگ بابوں کو گلوریفائی کیا ہوا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کان کھول کر سن لو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے محبوب بندے ہیں، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور پھر پوری زندگی اللہ سے ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ اللہ نے ساتھ نشانی بھی بتا دی ہے، یعنی اس میں کوئی داڑھی، پگڑی، جبے، تسبیحاں ان کا ذکر نہیں آیا، بلکہ ان ساری چیزوں کو کور کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ایک جملے میں، کہ ایمان لاتے ہیں نا اور پھر پوری زندگی ڈرتے رہتے ہیں۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کو نصیحت کریں، آپ نے فرمایا کہ تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ڈٹ جا اس کے اوپر۔ بس یہ ایک نصیحت یاد رکھیں، قیامت ہے اس کے اندر، کہو میں رب پر ایمان لایا، پھر ڈٹا رہا ہے اس کے اوپر۔ ڈٹا رہنا یہ نہیں ہے کہ آخری دم تک بس صرف یہ کہتے رہنا ہے، نہیں، رب پہ ایمان لائو بس، پھر اب مخلوق کی نہیں سنی جائے گی، اب حکم میرے جسم پہ بھی میرے رب کا چلے گا۔ ہاں، میرا رب کہے گا نا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، میں کروں گا۔ میرا ماں باپ کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہیں، دینی اعتبار سے ہیں، وہ میں نے اللہ کے حکم کے تحت ان کو پورا کرنا ہے۔ میں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں وہ اللہ کے حکم کے تحت پورے کرنے ہیں۔ عبادات تو کرنی کرنی ہے نا، جو فرائض ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج، زکوٰۃ۔ حقوق العباد کے معاملے میں بھی جو میرا رب کہے گا میں نے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں یتیم بھتیجوں اور بھانجوں کا مال ہڑپ کر لوں اور کہوں کہ تہجد کے میں پہلے 8 پڑھتا تھا اب 16 نفل پڑھوں گا، انشاءاللہ معافی ہو جائے گی۔ نہیں، انشاءاللہ جہنم میں جاؤ گے۔ کوئی عبادت کام نہیں آئے گی اگر تم نے حقوق العباد پورے نہ کیے۔ تو جو ایمان لائے اور اس کے بعد پھر ڈرتے رہے، پرہیزگار رہے پوری زندگی۔ اب مجھے بتائیں ان آیات کا کیا لینا دینا ان بابوں کے ساتھ جو لوگوں سے چندے مانگ کے زندگی گزارتے ہیں، پوری زندگی غریب لوگوں کا استحصال کرتے رہتے ہیں، ان کی گاڑیوں میں جو پٹرول ہے وہ آپ کے چندوں کا ہوتا ہے،
اور جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اتنے لوگوں کو لنگر کھلا رہے ہیں، وہ آپ کے چندوں سے کچھ خود کھاتے ہیں، کچھ آپ کو کھلاتے ہیں، اور احسان بھی آپ پہ کرتے ہیں. آپ ان کے چندے بند کریں. وہ ایک بابا جی پاکستان میں کیا کرتے تھے کہ جناب اللہ اللہ بابا 1000 سال تو پال رہا ہے. تو میں نے کہا تھا بابا جی آج وہاں پہ چندے بند کر دیں، ان مزاروں پہ آپ کو کتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے، صفائی بھی کوئی نہیں کرے گا. وہ جو صفائی کرنے والے ڈیڈیکیٹڈ ہیں نا، وہ اس لیے کہ ان کو 2 وقت روٹی وہاں سے ملتی ہے. چندے موصول ہوتے ہیں، اور چندہ اتنا ہوتا ہے کہ جب وہ شام کے وقت نوٹ گنتے ہیں نا، تو کتنے بندے ہیں جو صرف نوٹ سیدھے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ نہ سمجھیے گا کوئی 10 روپے 20 روپے کے نوٹ، نہ 5 ہزار کے بھی اتنے نوٹ ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. درجنوں لوگ تو نوٹ گن رہے ہیں، اور انہی سے ہی یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو دھوکہ یہ دیا ہوا ہے کہ روحانی طور پہ چل رہے ہیں. محکمہ اوقاف تنخواہیں ان کو دیتا ہے، ان کی آمدن ان مزارات سے ہوتی ہے، تب یہ چلتا ہے. تو یہ خام خواہ آپ کو ان لوگوں کی طرف لگایا ہوا ہے کہ جی وہ جس طرح ہمارے وہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جی IMF قرضہ نہیں دے رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ داتا صاحب کے دربار پہ چلے جائیں، اندازہ کرو. اور بھائی وہ دربار تو خود چندوں پہ چل رہا ہے، پاکستانیوں کے چندے پہ. انہوں نے کو پہلے پاکستانیوں نے چندے واپس کرو. جس طرح ہم IMF کے مقروض ہیں نا، یہ دربار سارے پاکستانی عوام کے مقروض ہیں. ہاں، ایران میں وہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ آف ایران جو ہے وہ مشہد کی مقروض ہے. وہاں پہ بہت بڑا مزار ہے امام علی ابن موسیٰ رضا کا علیہ السلام. تو وہاں پہ تو لوگ سونے کی، عورتیں اپنی بالیاں اور کڑے بھی جو ہے نا وہ نذرانے کے طور پہ پھینک کے چلی جاتی ہیں. اتنا مال ہوتا ہے وہاں پہ. تو یہ چندوں کے اوپر یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تو فرما رہا ہے نیک بندے وہ ہیں کہ جو نہ کسی خوف میں ہوتے ہیں نہ غم میں، یعنی انہیں کوئی پیٹ کا خوف نہیں ہوتا کہ ہمیں لوگوں نے کھلانا ہے. وہ خود اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق رزق حلال کماتے ہیں، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا. یہ تو ہر وقت خوف اور غم کی کیفیت میں رہتے ہیں. سارے پیروں نے باڈی گارڈ رکھے ہوئے، آپ دیکھ لیں، نہیں رکھے ہوئے. ایک ٹائم کا وہ 2 کلو جو ہے چھوٹا گوشت کھاتے ہیں، اس کے بغیر تو وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتے. وہ بھی بھنا ہوا بغیر روٹی کے، ڈائریکٹ مسالے والا گوشت. تو وہ تو بیچارے ہر وقت خوف اور غم کی حالت میں رہتے ہیں. تو اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. باقی تکلیف تو ظاہر دنیا میں آنی ہے. یہ نہیں ہونا کہ کوئی ولی اللہ بیٹھا ہے اس کے پاس ایک پٹاخہ چھوٹے اور وہ یوں نہیں کرے گا. کرے گا. دیکھیں اوتال قادری صاحب جلسے کے دوران اسپیکر میں سے جب وہ پھٹنے کی آواز آئی ہے تو ان کی کیا حالت ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی سارے اولیاء اللہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، ایسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ وہ ڈسکس نہیں ہو رہا. یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہے کہ وہ مخلوق کا نہ کوئی خوف رکھتے ہیں، نہ کوئی اس اعتبار سے غم رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے. اور نشانی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے ہیں. ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ میں نے کوئی عمل ایسا نہیں کرنا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. تو یہ ہیں جی اولیاء اللہ. تسی بڑھائے نے بابے جو نماز بھی نہیں آمدی، ان کے لیے ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. یعنی اللہ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے نا کہ ایسا ہوگا ایسا ہی ہوگا. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. اصل کامیابی یہ ہے. اصل جیتا وہ جو آخرت کے دن جیت گیا، اور اصل میں ہارا وہ جو آخرت کے دن ہار گیا. اسی لیے کہا گیا کہ آخرت کا دن ہے یوم التغابن. سورہ تغابن میں آیا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو دنیا میں پیغمبروں کی پیروی کرے گا آخرت میں نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یہ بات یہاں پہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی محنت کا رزلٹ 0 سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں تقدیر بھی غالب آ جاتی ہے. آپ ارادہ بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، رزلٹ اپوزٹ نکلتا ہے. کیوں؟ کہ دنیا میں اللہ نے تقدیر کے معاملات رکھے ہیں. آزمائش کے لیے آپ کو آپ کا متعلقہ رزلٹ نہیں ملے گا.
لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. اسی لیے آخرت کا جب بھی ذکر آیا قرآن میں اللہ بار بار کہتا ہے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا. دنیا میں انسان کو بعض اوقات یہ فہم آتا ہے کہ وعدہ خلافی ہوگی, میں نے محنت کی تھی رزلٹ اپوزٹ نکلا. وہ وعدہ خلافی نہیں ہوتی, اگرچہ بظاہر ایسا ہی ہوتا ہے کہ رزلٹ اپوزٹ آتا ہے, لیکن دنیا میں اللہ نے یہ آزمائش کے طور پہ رکھا ہے کہ آپ کی محنت کا رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا, مل بھی سکتا ہے. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے دنیا میں محنت کی اور وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے. آخرت میں کوئی تقدیر غالب نہیں آئے گی, جو آپ نے کیا ہے وہی آپ کاٹیں گے. ہاں اگر ریاکاری کی وجہ سے کیا ہے, رسول اللہ کے پیٹرن پہ نہیں کیا, بدعقیدگی کے ساتھ کیا ہے, پھر زیرو سے ملٹیپلائی ہوگا. اور وہ اللہ نے دنیا میں ہی بتا دیا کہ ریاکار کی کوئی عبادت قبول نہیں جو دنیا میں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرتا ہے. اور کسی کی کوئی ایسی عبادت قبول نہیں ہے جو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کسی کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ والا عقیدہ توحید, ختم نبوت اور آخرت نہ رکھ لے جو قرآن و سنت میں وارد ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے, دنیا میں اسے اجر مل سکتا ہے, آخرت میں نہیں. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ, تو اے نبی ان کی باتیں آپ کو غمناک نہ کریں. ان العزت للہ جمیعا, بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف سے ہے. هو السمیع العلیم, اور وہی ہے سننے والا اور علم والا. یہ اسی کی کوالٹی ہے جی. تمام مخلوقات کو بیک وقت سننا اور ان کے بارے میں علم رکھنا اور پھر ان کی حاجت کو پورا بھی کرنا, یہ صرف اللہ ہی کی کوالٹی ہے. اور صحیح مسلم میں ایک بڑی لمبی حدیث قدسی ہے نا کہ تمام جن و انس کسی میدان میں جمع ہو جائیں اور بیک وقت اللہ کو پکاریں, اللہ تعالیٰ سب کی سنے گا اور ان کی حاجت پوری بھی کرے گا. میدان میں تو چھوڑ دیں سرکار, آج بھی ہزاروں لاکھوں ویل مچھلیاں پیسیفک اور اٹلانٹک کے اندر, بحر الکاہل میں اور بحر اوقیانوس میں موجود ہیں کہ جو چھوٹے سائز کی مچھلی ہے نا اس کے بھی ایک دن کی خوراک جو ہے وہ 500 سے لے کے 1000 کلو گرام تک ہے. آپ تو 1 کلو گوشت خریدتے وقت بھی سوچتے ہیں. دنیا میں لاکھوں ویل مچھلیوں کا روزانہ لاکھوں ٹن گوشت کون پورا کر رہا ہے؟ اللہ. اٹلانٹک میں اور پیسیفک اوشن کے اندر اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں کہ ان کا سائز افریقہ کے 11 ہاتھیوں کے برابر. 11 ہتھنیاں, ہتھنی ذرا بڑی ہوتی ہے, 11 ہتھنیاں ہونا افریقہ کی 11 ایک ویل مچھلی بنتی ہے. اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں, وہ کھاتی کتنا ہوگی؟ ہمیں تو سائنس کی برکت سے ابھی صرف یہ ڈیٹا مل رہا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی مچھلیاں کتنی تعداد میں موجود ہیں اور وہ کیا کھاتی ہیں اور کتنا کھاتی ہیں. آج تک کسی بزرگ نے لکھا ہے کسی کتاب کے اندر کہ ایک ویل مچھلی کتنا کھاتی ہے؟ بزرگ تو دنوں دے حال بھی جانتے سن نا. بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ ویل مچھلی حلال ہے یا حرام ہے. وہ یہی فیصلہ نہیں کر سکے کیونکہ ویل مچھلی جو ہے نا وہ انڈے نہیں دیتی, وہ میملز میں آتی ہے. تو فقہ حنفی والے اسے حلال نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں مچھلی آئی نہیں ہے. اور ہم نے بخاری مسلم سے بتایا تھا کہ ابو عبیدہ ابن جرح کو جب نبی علیہ السلام نے ایک غزوے کے لیے جہاد میں بھیجا تو وہ کہتے ہیں کہ بھوکے تھے ہم, تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے ساحل پر ایک اتنی بڑی مچھلی ڈالی کہ ہم 15 دن تک کھاتے رہے پورا قافلہ. اور اینڈ پہ ابو عبیدہ نے کہا کہ اس کا وہ جو ڈھانچہ نکلا ہے نا, وہ جو اندر اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہے وہ 2 ہڈیاں جوڑو یوں کر کے, تو جوڑی گئی تو ایک گھوڑ جو اونٹ سوار ہے, گھوڑ سوار نہیں اونٹ سوار, اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا. یعنی آپ سمجھ لیں کم از کم 12-14 فٹ اونچا وہ اس کا صرف ڈھانچہ بن رہا تھا. اب ہم حنفیوں سے پوچھتے ہیں یہ مچھلی کون سی تھی ذرا آپ بتا دیں. وہ کہتے ہیں آپ بھی تلاش کریں ہم بھی تلاش کرتے ہیں. بھئی تلاش ہے, وہ ویل مچھلی ہے اور کوئی مچھلی ایسی نہیں ہے. تو سمندر کے تمام جانور جو سمندر سے نکالنے کے بعد مر جائیں وہ سمندری جانور ہیں, اور قرآن کی روح سے سمندر کا جانور, پانی کا جانور آپ کے لیے حلال ہے. کچھوا باہر نکل کے نہیں مرتا, حرام ہے. سانپ باہر نکل کے نہیں مرتا, حرام ہے. ہاں
مچھلی باہر نکل کے مر جاتی ہے، ویل مچھلی شاید مرتے ہوئے 1.5 گھنٹہ لے، کیونکہ وہ 1.5 گھنٹے تک تو سانس کے بغیر بھی رہ سکتی ہے. اچھا اسی طریقے سے کیکڑے وہ کئی گھنٹے نکال جاتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی مر جاتے ہیں. جھینگا مچھلی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بھی مچھلی ہے، فوراً مرنا ضروری نہیں ہے. یعنی وہ پلانٹ ارتھ پہ بغیر پانی کے رہ نہیں سکتی. مگرمچھ اگرچہ سمندری نہیں، سمندری مگرمچھ بہت کم ہوتے ہیں، یہ میٹھے پانی کا جانور ہے، یہ پانی کے اندر بھی زندہ رہتا ہے اور باہر بھی. تو یہ سمندر کا یا پانی کا جانور نہیں، لہذا یہ حرام ہے. اور وہ ویسے بھی حرام ہے. مسلم میں حدیث ہے نا کہ جتنے بھی درندے ہیں نا جن کے یہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں سائڈ والے، وہ حرام ہے. چاہے وہ درندے چرنے والے جانوروں میں ہوں یا اڑنے والے جانوروں میں ہوں، جس طرح عقاب ہے، باز ہے، گوشت خور ہے، درندہ ہے، یہ حرام ہے. اور زمین میں چلنے والے ریچھ، کتا، خنزیر، کیونکہ وہ اومنیورس ہے. آپ پتا خنزیر گوشت خور بھی ہے، سبزی خور نہیں ہے صرف، اس لیے تو خنزیر کے بارے میں مینشن کیا گیا. باقی تو اس کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ وہی ہیں جو مویشیوں کی ہوتی ہیں، لیکن یہ اس کی چیز ایک ڈفرنٹ ہے، اسے حرام قرار دیا گیا کیونکہ وہ درندے میں اسے شمار کیا گیا. شیر درندے میں شمار ہوا اور علماء سو درندے ہیں. اچھا اللہ تبارک و تعالی کا ہی یہ علم اور اس کی سماعت ہے جو تمام مخلوقات کی وہ حاجتیں پورے کر لیتا ہے. اس پہ کنکلوڈ ہوئی تھی بات. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یعنی اللہ ہی اس کا مالک ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور کس کی پیروی کر رہے ہیں جو لوگ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا اور شریکوں کو. شکر ہے یہاں پہ ترجمہ انہوں نے پکار کا پکار ہی کیا، ورنہ یہ پیر کرم شاہ صاحب بھی جہاں پہ بھی پکارنے کی باری آتی ہے تو عبادت کر رہے ہیں. ہاں، تاکہ اس طرف دماغ جائے نہ کہ یہ پکارنا بھی عبادت ہے. یہاں دیکھیں یدعون آیا ہے، یعبدون نہیں آیا. تو عبادت، پکارنا بھی عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے جو حدیث شریف میں آیا. پھر حضور نے اپنی بات کی تصدیق میں آیت بھی تلاوت کی، یہ ترمذی میں، نسائی میں حدیث موجود ہے. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ بے شک میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس کی پیروی کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں. پھر اللہ نے خود ہی جواب دے دیا، ان یتبعون الا الظن، یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا میرا وجدان تو یہ کہتا ہے جی، ساڈا تے عقیدہ ہے جدوں ہی اتنے جائی دینا جی کام ہوتا ہے، یہ اس کی پیروی کر رہے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ تو صرف اٹکل پچو سے کام لے رہے ہیں، اندازے مقرر کر رہے ہیں، کوئی علمی بات ان کے پاس نہیں ہے. اس قسم کے کئی معاملات باقیوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں. یہ جو توہمات ہے نا اور اٹکل پچو، اس کو یا وہی کا علم ختم کرتا ہے یا سائنس کا علم. گورے کو اگر ٹنڈولکر جا کے یہ بتائے نا کہ جب میں فلاں مندر سے فلاں کلر کا رومال باندھتا ہوں تو جتنے میچوں میں نے باندھا تو سینچری ہوئی، اور وہ ہو بھی جائے، وہ کہیں گے ایسے نہیں سرکار، ہم 100 دفعہ ایکسپیریمنٹ پرفارم کریں گے، اور 100 کی 100 دفعہ اگر آپ کی بات ٹھیک ہوئی تو مان لیں گے. اور آپ کو ہی پتا کہ ایسا نہیں ہوگا. کبھی کوئی تگڑا بالر ٹکر سکتا ہے، شعیب اختر بھی کو ٹکر سکتا ہے، تو آپ 99 پہ بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، گورا نہیں ایسے مانے گا. یوراج سنگھ نے انگلینڈ کے بالر کو اوور شروع ہونے سے پہلے دھمکی دی تھی کہ میں تجھے اگلے اوور میں دیکھوں گا، اور 6 بالوں میں 6 چھکے مار دیے. اب یوراج سنگھ اسے اپنے مذہب کے ساتھ جوڑے اور کہے کہ دیکھا میرے مذہب کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ میں نے دھمکی دی اور فاسٹ بالر کو جو آج تک کسی نے بھی نہیں مارے تھے 6 چھکے.
ابھی تک جتنے لگے تھے اسپنرز کو لگے تھے، 6 کے 6 بالوں پہ 6 چھکے مارے، یہ میرے حق پہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو گورے کا کیا؟ نہ، اس طرح نہیں سرکار، ہم 100 دفعہ آپ کی دھمکی لیں گے، 100 دفعہ 100 مختلف بالر آپ کو 6 بالیں کرائیں گے، اور اگر 100 کے 100 دفعہ یہ 6 چھکے ہو گئے تو آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا لیں گے۔ یہ لوگ 1-2 واقعات کو پکڑ کے اسے کسی کی بزرگی کلیم کر دیتے ہیں۔ او جی آج نیت سی کھیر کھانے دی، اگو پیر صاحب کو گئے تو لے آ کے کھیر ہی انہوں نے رکھی۔ سرکار ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے، ان کے ساتھ ہم نے یہی کچھ کیا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، تو اب میں اس کو رحمت بنا کے پیش کرنا شروع کر دوں گا۔ ہاں 100 دفعہ وہ نیت کر کے آئے کھیر کی تو ہو سکتا ہے 3 دفعہ ہی ملے انہیں۔ ہاں 100 دفعہ اگر سموسے کی نیت کر کے آئے اور بیچ میں رمضان کا مہینہ نہ آتا ہو تو 100 کے 100 دفعہ انشاءاللہ آپ کو سموسا ملے گا۔ تو یہ کرامت پھر بھی میری نہیں ہوگی، یہ آپ کی کرامت ہوگی کہ آپ نے چیز نیت ٹھیک کی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ ہونا ہے۔ اور آج کل یہ CCTV کیمرہ اگر آپ سوچیں ایسی جگہ پہ ہو جہاں لوگ نہیں جانتے، وہاں تو سارے ولی اللہ ہونا کلیم کریں گے۔ کوئی بندہ دور کہیں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کیمرہ لگایا ہے اور وہ بزرگ آنے سے پہلے ہی بتا دے کہ تو ہوتے کھلوتا فلانے کا گپا پہ مارتا سا، تو انہوں نے تو ولی مان لینا ہے اس کو، حالانکہ وہ CCTV کیمرے سے، جیسے میں بھی اب جب سے CCTV کیمرے لگائے ہیں ہم نے تو ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ ہم CCTV کیمرے میں محلے کے لوگوں پہ نظر رکھے ہوتے ہیں کہ کون سا بچہ کون سی حرکت کر رہا ہے، کس نے کہاں موٹر سائیکل کھڑا کیا ہے، کون غلط پارکنگ کر کے چلا گیا ہے اور کون ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ بلکہ اگلے دن تو میں حیران ہوا، 10-11 بجے 8-10 کتے آ گئے گلی کے اندر، ہماری وہ بند گلی میں داخل ہو گئے۔ میں نے کہا یار دیکھو اس وقت اگر کوئی چھوٹا بچہ نکلتا ہے تو یہ تو سیدھے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ اب کیمرے دیکھ کے ہم انشور کرتے ہیں اپنے معاملات کو کہ کوئی کتا تو نہیں پھر رہا، من الجنت والناس، یا حیوانات میں سے بھی ہو سکتا ہے کوئی کتا۔ تو یہ ان کیمروں کا کتنا فائدہ ہے۔ یہی اگر پرانے بزرگوں کے پاس ہوتے تو وہ تو اپنے مریدوں کو بٹ بنا کے رکھتے تک جی پہلے ہی دستا ہے، انہوں تو بارو ہی پتہ لگ گیا سی کہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سائنس کی برکت سے پکڑی جاتی ہیں یا وحی کی برکت سے، یہ توہمات ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں حکم دیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل ہو یا دماغ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان اعضاء کو استعمال کر کے حق بات تک علم کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو۔ اور یہ عمومی حکم ہے، ظاہر ہے جہاں پہ ٹائم ٹیبل وہ نائٹ شفٹس والا ہے وہاں تو پھر یہ اپلائی نہیں ہوتا اس حوالے سے کہ آپ اسے کوئی فرض سمجھیں کہ رات کو سونا ضروری ہے اور دن کو کوئی شخص سو نہیں سکتا، یا دن کو کام کرنا ضروری ہے رات کو کوئی کر نہیں سکتا۔ عموماً ایسا ہے اور یہ صحت کے لیے بہتر بھی ہے۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو بنایا روشن۔ پاکستان میں ایک دن اخبار بھی نکلتا ہے، آپ کو پتہ، اس کے اوپر نا یہ آیت کا ٹکڑا لگایا ہوا ہے انہوں نے، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور ہم نے دن کو روشنی کا ذریعہ بنایا۔ وہ زو مانی جملہ بول رہے ہوتا ہے کہ یعنی یہ ہم اس سے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ آیت قرآن کی ہے لیکن قرآن نے اسپیسیفکلی اس اعتبار سے نہیں اس کو بیان کیا ہوا، جیسا یوفون بھی آتا ہے قرآن میں۔ ہاں یوفون، انہیں پورا یعنی وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، یوفون، لیکن وہ یوفون انگریزی والا یوفون نہیں ہے، نہ ہمارا موبائل ہے وہ یوفون۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات سن لیتے ہیں۔ اچھا سن تو سارے رہے ہیں؟ نہیں، سننے کا سا سنے، سنتے تو سارے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فجر کی نماز پڑھ کے سن کے ساتھ ہی دربار پہ بھی بابے سے مانگ کے گھر آتے ہیں، تو وہ سن نہیں رہے اور سن، ہاں اور پڑھ پڑھا کے سننی نہیں، سن سنا کے سننی، ٹنی سن ٹن ہوئے۔ تو یعنی یہ تمام چیزیں ان کے لیے ہیں توحید کی باتیں جو واقعی بات کو غور سے سنیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا،
یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا تجویز کیا ہوا ہے، اختیار کر لیا ہے. سبحانہ، وہ تو پاک ہے. بیٹے ہونا تمہاری ضرورت ہے. اگلے زمانوں میں قبائلی زندگی میں بیٹوں کی بڑی اہمیت تھی. جس کے بیٹے زیادہ ہوتے تھے وہ قبیلہ سٹرانگ اور اس کا باپ فخر کرتا تھا. 10 بیٹوں کا باپ ہے جی، یہ طاقت ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت مین پاور تھی نا، آج بھی لفظ یہ استعمال ہوتا ہے مین پاور. تو وہاں تو جنگیں بھی ظاہر ہے مین پاور کے ذریعے ہوتی تھی. تو اولاد ضرورت ہے انسانیت کی، ایک مین پاور کے طور پر، اور دوسرا ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کی نسل آگے چلے جو اس کے نام کو زندہ رکھے. اس لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ بھی الٹیمیٹلی جاتے جاتے اپنے بچوں کو اپنی مسجد کے اوپر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جس طرح ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں پوری زندگی خلافت کی بات کرتے رہے اور جاتے ہوئے ملوکیت کر گئے، اپنے بیٹے کو بنا کے چلے گئے. مس ہینڈل تو ہوا. اور یہ میں بتاؤں یہ ان کے ساتھیوں نے انہیں گمراہ کیا. انہوں نے انیشلی جو کمیٹی بنائی تھی ان میں ان کا بیٹا شامل نہیں تھا. جو 10 بندے اسکروٹنگ کر کے ان میں سے ایک بننا تھا نا، ان میں ان کا بیٹا نہیں تھا. بعد میں لوگوں نے کہا کہ جی یہ بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے محروم کر دیا جائے، اس کی بھی بڑی خدمات ہے. پھر شامل کیا اور کرتے کرتے اسکروٹنگ ہوتے وہ اسی کا نام نکال لیا. اندازہ کریں جو ان بزرگوں کی آدھی عمر کے لوگ تھے کہ جن کی شروع سے قربانیاں تھیں. خیر اب تو ان کا وہ تھوڑا یعنی دماغی ایشو ہے، وہ ان کی میموری لاس ہو چکی ہے اور شارٹ ٹائم میموری ان کی ختم ہوگی. تو پھر اب انہوں نے اپنے امیر چینج کیا. اب ویسے انہوں نے ڈاکٹر سراج صاحب کے بیٹے تھے ان میں سے کسی کو نہیں بنایا، بلکہ الگ سے انہوں نے ان کو بنایا. کیا نام ہے جی ان کا؟ ہاں، شجاع الدین شیخ صاحب. ماشاءاللہ وہ ڈیزرونگ ہیں، واقعی کمپیٹنٹ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے مشن کو اسی طریقے سے تن من دھن لگا کے آگے لے کے چل رہے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہوتا یہی ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کا مشن لے کر چلے. تو اللہ طرف مارا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی اولاد نہیں رکھتا. سبحانہ، وہ پاک ہے. هو الغنی، اور وہ بے پرواہ بھی ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اولاد تمہاری ضرورت ہے. جس نے مر جانا ہے کہ اس کا مشن آگے چلے. اللہ کو تو موت نہیں آنی. اولاد تمہاری ضرورت ہے کہ تمہیں بڑھاپے میں وہ تمہاری کیئر کرے، اور اللہ بے پرواہ ہے. هو الغنی. اللہ کی ضرورت اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اس نے اپنی اولاد نہیں رکھی. لیکن اللہ نے ساتھ یہ کہا کہ اگر اللہ نے اولاد رکھنی ہوتی نا، سورہ زمر کے سٹارٹ میں ہے کہ اگر اللہ کو شوق ہوتا نا کوئی اس طرح کا، کوئی اس کی خواہش ہوتی کہ اولاد ہو، تو ہم اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتے چن لیتے. وہ والا معاملہ پھر بھی نہیں ہونا بگاٹن سن والا، لم یلد ولم یولد. نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ کو کسی نے جنا، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر میں نے اولاد بھی کسی کو بنانا ہوتا نا تو اپنی مخلوق میں سے ہی بناتا، اور وہ خالق اور مخلوق کا فرق پھر بھی رہتا، وہ نہیں ختم ہو سکتا. اللہ ایک ہی ہے. ہاں، اس کی نہ کوئی بیوی، نہ کوئی اس کی اولاد، نہ اس کا کوئی باپ، نہ وہ کسی نبی کا محتاج اپنی دعوت پہنچانے کے لیے. نہیں، یہ نبیوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس مشن میں ان کو سپورٹ کرے، اور یہ ان کی شان تو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بنا دے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا. یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا. ہاں، یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے. اب تو رسول والی بات بھی نکل گئی. اب تو یہ بابوں میں ہی آ کے الجھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں بابوں نے تعارف کرایا اللہ رسول کا ہمیں. بابوں نے آپ کو اللہ رسول کا تعارف نہیں کرایا. انہوں نے اپنے بابوں کی بتائی ہوئی کوالٹیز کے مطابق جس اللہ رسول کو وہ مانتے تھے اس کا تعارف کروایا. کتابوں والا تعارف نہیں کروایا، بابوں والا کروایا. تو اللہ تو غنی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اسی کا ہے. بھئی اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کوئی مین پاور بھرتی کرے یا اس کی کوئی اولاد اس کا مشن لے کے چلے. مالک ہی وہ ہے، باقی تو سب مملوک ہے. خالق ہی وہ ہے، باقی تو سب مخلوق ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں.
ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونا ضروری تھی؟ مشرکین عرب بھی نا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہود و نصارہ نے پیغمبروں کے بارے میں کلیم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی دلیل ہے؟ جس طرح آپ سے یہ لڑ پڑتے ہیں نا جب کوئی کتے لکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کتے لکھا ہے، کوئی دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ کے اوپر وہ جھوٹ باندھ رہے ہو کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. یہی بات ہے، تم بغیر علم کے اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہے ہو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، مت بولو اللہ کے بارے میں سوائے اس کے جو حق بات ہے، اور وہ حق بات وہی ہوگی جو پیغمبر سکھائیں گے. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، اے نبی فرما دیجئے کہ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں نا اور جھوٹے عقیدے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، لا یفلحون، یہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. متاع فی الدنیا، ہاں دنیا میں ہم انہیں متاع دے دیں گے، دنیا میں ہم اپنے نافرمانوں کو بھی گزارنے کے لیے روزی دیں گے، تابع فرمان لوگوں کو بھی. ثم الینا مرجعہم، اس کے بعد انہیں لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے. ثم نذیقہم العذاب، پھر ہم انہیں چکھائیں گے مزہ عذاب کا، اور عام عذاب نہیں، نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، سخت ترین شدید ترین عذاب بسبب اس کے جو دنیا میں وہ کفر کی روش اختیار کیا کرتے تھے. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا. دنیا میں جو ڈھیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے کہ دنیا میں ڈھیل دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ تیاری کر رہا ہے، نہیں، تیاری پہلے دن سے ہی ہے. مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ کی تیاری ہے کہ کیا کرنا ہے اپنے نافرمانوں کے ساتھ اور کیا انعام دینا ہے اپنے تابع فرمان لوگوں کو. یہ جنت اور جہنم انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے. اب یہ اتنی سخت گفتگو عقیدہ توحید کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، انسان بور نہ ہو جائے. اب اچانک روئے سخن جو ہے وہ انبیاء کے واقعات کی طرف جا رہا ہے. یہی قرآن کا اسلوب ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے بور نہیں ہوتے. یہ نہیں ہے کہ ایک آپ نے سورت کھولی ہے تو ایک ہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، نہیں. اسی لیے یہ اللہ کے خطبات ہیں. خطبے میں انسان سخت بات بھی کرتا ہے، نرم بات بھی کرتا ہے، مثال بھی بیان کرتا ہے، کوئی مزاح کی بات بھی کرتا ہے کہ لوگ بور نہ ہو جائیں، اور کوئی واقعہ بھی سنا دیتا ہے انٹرسٹ کے طور پہ. اب وہی ذکر آ رہا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی ان پر پڑھ کر سنائیے نوح علیہ السلام کی خبر. اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، کہ دیکھو اگر میرا اللہ کے لیے قیام کرنا، اس کی توحید کے لیے کھڑا ہونا تمہیں برا گزر رہا ہے نا، وتذکیری، اور میرا تمہیں نصیحت کرنا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت، تو دیکھو میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہوا ہے. اگر تمہیں یہ برا لگتا ہے توحید کی باتیں سننا اور تمہیں مجھ پہ غصہ آتا ہے واضح و نصیحت کے اگینسٹ، تو میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہے، میں نے اللہ کا مشن پورا کرنا ہے. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تو تم بھی اپنے سارے معاملات متفقہ طور پر دیکھ لو اور سارے مخالفین کو، اپنے شریکوں کو جمع کر لو. ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، پھر نہ ہو تمہارا یہ فیصلہ کہ تم مجھ پر مخفی رکھو اور کر گزرو جو تم نے کرنا ہے. ثم اقضوا الی ولا تنظرون، جو تم سے ہو سکتا ہے نا کر گزرو، کوئی میرا معاملہ ڈھکا چھپا نہ رکھو، تم نے جو میرے لیے کرنا ہے نا کر کے دیکھ لو اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو. ولا تنظرون، یہ نبی کا کانفیڈنس ہوتا ہے. جن کو لوگ ڈراتے ہیں نا کہ ہمارے بتوں کی مار تم پہ پڑ جائے گی، تو پھر آگے سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو سکتا ہے نا کر کے دیکھ لو، مجھے اللہ پر توکل ہے، میں نے اللہ کی بات پہنچانی ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم منہ موڑو گے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو دیکھو میں نے تم سے کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کیا.
تبلیغ کے عوض میں نے کوئی تم سے اجرت نہیں مانگ لی، یہ میں فی سبیل اللہ کام کر رہا ہوں. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں مگر میرے اللہ پر، قیامت کے دن وہ مجھے اس تبلیغ کا اجر دے گا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان بنوں، میں مسلم ہو جاؤں، میں سر تسلیم خم کروں. یعنی مراد یہ ہے کہ میں صرف تمہیں آخرت کا ڈر نہیں سنا رہا، میں نے بھی نمازیں پڑھنی ہیں، میں نے بھی شرک سے بچنا ہے، میں نے بھی حرام سے بچنا ہے. جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، سب سے پہلے میں خود اللہ کا تابع فرمان ہوں، میں تو خود ڈیپینڈنٹ ہوں اس کے اوپر کہ میں اس کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، صرف تمہیں بتانے نہیں آیا. دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ لوگ صرف بتاتے ہی ہیں. اور یہ بات پیغمبروں کو اس لیے کرنی پڑی کہ پیغمبروں سے پہلے جو ان قوموں میں سردار تھے نا، وہ قوموں کو لیڈ کر رہے ہوتے تھے. اور سردار کیا کرتے تھے؟ استحصال کرتے تھے. ان سے تو کام لیتے تھے، خود کچھ نہیں کرتے تھے، صرف بادشاہت کرتے تھے. اور پھر وہ بادشاہی کے عوض الٹا ان سے چندے بھی وصول کرتے تھے، ٹیکس بھی لیتے تھے، تاوان وصول کرتے تھے. کتنی بدماشی ہے. اب یہ دو باتیں ایسی کمزوریاں اٹیچ تھیں ان بڑوں کے ساتھ جو رول کرتے تھے اپنی قوم پر. اب پیغمبروں نے بھی تو اپنی قوم پر رول کرنا ہے نا، ظاہر ہے انہیں لوگوں نے لیڈر ماننا ہے. تو دونوں بیماریاں، نٹوریس چیزیں، پیغمبر خود اناؤنسمنٹ کرتے تھے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے بھائی چندے بٹورنے کا، ہمیں اللہ اجر دے گا، لہذا یہ اپنے دماغ سے نکال دو. کیونکہ فرعون نے بھی کہا تھا نا یہ بڑا بننا چاہتا ہے یہاں موسیٰ، کیونکہ جو کچھ وہ خود کر رہے تھے نا، جو کام انہوں نے ڈالا ہوا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر بھی یہی کام کریں گے. نہیں. اور دوسرا، میں صرف زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا، بلکہ میں نے بھی اسی طریقے سے اللہ کا حکم ماننا ہے جس طرح تم نے ماننا ہے. ہمارے نبی سے نہیں 3 دفعہ کہلوایا گیا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. نبی تم فرماؤ کہ میں تو خود اس بات کا خوف رکھے ہوئے ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اب مجھے بتائیں اس کے بعد اگر کسی کو سمجھ نہ آئے اور لوگ کسی کے کہنے پر سبحان اللہ کہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مرید جنت میں لے نہ جاؤں، تو اس پہ تو پڑھنا چاہیے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. کیونکہ پیغمبر کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یہ فراڈیے بابے تو شاہی کوئی نہیں، فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے. اور یہ حق بجانب ہے یہ کہنے میں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. کیونکہ قرآن حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم کوئی چندہ تم سے نہیں مانگتے، اللہ ہمیں دے گا اجر. اور دیکھو ہم خود بھی اللہ کو اسی طریقے سے اوبے کریں گے جس طرح تم سے کروا رہے ہیں. جبکہ بادشاہ کیا کرتے تھے اور قوم کے سردار کیا کرتے تھے کہ چندے ان سے لیتے تھے، اپنے اوپر لگاتے تھے، ان پہ رول کرتے تھے، اور کام بھی ان سے کرواتے تھے، خود کچھ نہیں کرتے تھے. بالکل الٹ. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ غریب لوگ پیغمبروں پر ایمان لے آتے ہیں. دیکھا آپ نے وہ جو بخاری میں موجود ہے ابو سفیان کا جو مکالمہ ہوا تھا کیسر روم کے ساتھ ایمان لانے سے پہلے. ہاں تو اس نے یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ امیر لوگ ایمان لا رہے ہیں غریب؟ اس نے کہا کہ نہیں وہ غریب ہی لا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں پیغمبروں پہ غریب لوگ ایمان لاتے ہیں. کیوں بھائی؟ غریب آدمی کا تو حال ویسا ہی ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ ایک بیل کوئی چور چوری کر کے لے کے جا رہا تھا نا، تو اس بیل کو کسی نے کہا کہ شور ڈالو. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بھی مجھے گھاس ڈالنی ہے، اس نے بھی گھاس ڈالنی ہے، ادھر بھی میں نے مزدوری کرنی ہے، ادھر بھی مزدوری کرنی ہے. بیل کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا مالک کون ہے، اس کی کیا ہمدردی ہو اپنے مالک کے ساتھ، اس نے بھی خدمت کرنی ہے، اس نے بھی کرنی ہے. لہذا غریب لوگ ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کا مالک یہ ہے یا وہ ہے. اس لیے غریبوں کو بات پہلے سمجھ آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا اگر یہ مالک ہو کے ہم پہ رول کر سکتا ہے تو مجھے بھی اختیار ہونا چاہیے کہ میں اپنا مالک بدلوں. یہ تو میرے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا مجھے بہتر مل جائے. اور پھر دوسرا مالک ایسا ہو کہ جو اپنے صحابہ کے ساتھ اگر کسی سفر میں پڑاؤ پہ ہے تو خود لکڑیاں چن کے لائے. ہائے ہائے ہائے. صحابہ نے اگر پیڑ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو اس سردار نے 2 پتھر باندھے ہوں اپنی بھوک کو کم کرنے کے لیے. تو پھر سرکار لوگ تن من دھن نہ لٹا دیں ایسے سردار کے اوپر، وہ بھی اسی طریقے سے تابع فرمان ہو. اور سردار ایسا ہو کہ چندے نہ لیتا ہو، خود لگاتا ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے جب مکروز کا جنازہ لایا جاتا تھا آپ کہتے تھے میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم لوگ پڑھ لو.
تا وقت کہ کوئی امیر شخص اس کے قرضہ اتارنے کی ذمہ داری قبول نہ کر لے. کتنا بھلا وقت تھا, لوگوں کی ذمہ داری بھی لے لیا کرتے تھے. اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وسعت دی غزوہ خیبر کے بعد مال غنیمت, قرآن میں آ گیا کہ 5واں حصہ رسول اللہ ان کے رشتہ داروں اور حضور کے مہمانوں کے لیے مال غنیمت کا, بیت المال کا. تو اللہ نے وسعت دے دی. تو نبی علیہ السلام پھر جب کوئی مقروض کا جنازہ آتا تھا نا, تو آپ کہتے تھے اس کا قرضہ میں اتاروں گا. اندازہ کریں. اور پھر آیت کیا پڑھتے تھے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, اور نبی امت کا روحانی باپ. اچھا, قرآن میں تو لکھا تھا کہ نبی حق رکھتے ہیں اہل ایمان کے اوپر, یہ نہیں لکھا تھا کہ اہل ایمان حق رکھتے ہیں اپنے نبی کے اوپر. لیکن حضور بالکل 180 ڈگری بھی مطلب اس کا لے رہے ہیں کہ چونکہ میرا حق ہے اس کے اوپر, لہذا اب یہ میرا بچہ ہے, اس کا قرضہ میں اتاروں گا. ہونا تو چاہیے تھا کہ امت اپنا تن من دھن لگاتی ہے اپنے نبی کے اوپر, کیونکہ قرآن میں تو آیا تھا نبی حق رکھتے ہیں مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر. اسی میں وہ حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. مطلب یہی بنتا تھا. لیکن نبی علیہ السلام نے وائس ورثہ بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے, اگر یہ میری روحانی اولاد ہیں اور میں ان پہ حق رکھتا ہوں تو ٹھیک ہے, پھر میں خالی زبانی کلامی ان کا باپ نہیں بنوں گا, ان کا قرضہ بھی میں اتاروں گا, اپنی جیب سے اتاروں گا. یہ ہے بات. آپ مجھے بتائیں اس کریکٹر میں اور سرداروں کے کریکٹر میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے وہ اصحاب الکاف کا ایک جملہ میں نے اپنے دماغ میں چپکا کے رکھا ہے. اور جب وہ اصحاب الکاف قید ہوتے ہیں نا, اور وہ ویڈیس جو رومن امپائر کا فوجی ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے کہ تم لوگ بادشاہ کی دقیانوس کی بات مان لو, کیوں قتل ہونا چاہتے ہو, تمہیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہمیں اپنے جان کی تو فکر ہے کہ ہم آخرت میں اپنی جان اللہ کے عذاب سے بچا لیں. تو وہ اتنا امپریس ہوتا ہے, اور پھر کئی ایک واقعات اس کے چل رہے ہوتے ہیں دماغ میں. تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اگر آخرت نہ ہوئی تو پھر, تو وہ جواب میں پتہ کیا کہتا ہے آگے سے وہ میکسیملین, وہ کہتا ہے کہ ہزاروں سچے پیغمبر جھوٹا وعدہ نہیں کرتے, ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ تمہارا رب ایک ہے, تمہیں مر کے اس کے حضور پیش ہونا ہے, یا جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں, آخرت کی تیاری کر لو. ہزاروں پیغمبر ہزاروں سال کی ہسٹری میں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے بھی نہیں ہیں کہ یہ سمجھے کہ ایک دوسرے کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں, مختلف علاقوں میں آئے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے رشتہ داریاں بھی ان کی نہیں ہیں, اور بات ایک ہی کر رہے ہیں کہ ایک اللہ ہے. تو اس کا مطلب ہے سب کا سورس ایک ہے. اور ہزاروں سچے پیغمبر جھوٹی بات نہیں کرتے, ہزاروں سچوں نے ایک ہی بات کی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بات جھوٹی ہو کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. تو یہ انبیاء کرام کا کردار ہوا کرتا تھا. تو حضرت نوح نے کہا کہ سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کرنے والا ہوں, لیکن وہی ہوا فَكَذَّبُوهُ, پس انہوں نے جھٹلا دیا حضرت نوح کو. فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ, تو ہم نے حضرت نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ, اور ہم نے بنا دیا انہیں ان کا جانشین, یعنی وہ تو مر گئے, اب زمین پہ ان کو حکومت دی جو اہل ایمان تھے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور غرق کر دیا ہم نے ان کافروں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ, تو دیکھو کیا ہی برا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جنہیں ڈر سنایا گیا تھا وقت کے پیغمبر کے ذریعے, اور وہ وعدہ پورا ہو گیا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.